آج ماہ رمضان المبارک کی 8 تاریخ منگل کا دن ہے۔ آج ایک ایسی تسبیح آپ کو بتانے لگا ہوں جو 7 آسمانوں سے بھی بڑی تسبیح ہے، اور اس کی طاقت اتنی ہے کہ اگر اس کو بندہ آج 8 رمضان المبارک کے دن پڑھ لیتا ہے تو اس کی 7 نسلوں کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایسی شاندار تسبیح ہے کہ پچھلے سال جن لوگوں نے اس تسبیح کو پڑھا ان کا مقدر بدل گیا، اور وہ لوگ جو پریشان حال ہیں، جو تنگ دستی کا شکار ہیں، ان کو چاہیے کہ آج کے دن یہ آسمانوں سے بھی بڑی تسبیح ایک مرتبہ پڑھ کے دیکھیں۔ صرف آج آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے، باقی سارے کام چھوڑ کر جو شخص آج یہ تسبیح پڑھ لے گا ساری زندگی وہ بندہ نہ کسی کا محتاج ہوگا، نہ اس کی جیب سے پیسے ختم ہوں گے، نہ اس کے گھر سے مال و دولت ختم ہوگا۔ اس قدر یہ طاقتور اسم ہے، اس قدر یہ طاقتور تسبیح ہے۔ یہ میں خود بھی پڑھ رہا ہوں، آپ سب دوستوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ اس تسبیح کو آج لازمی طور پر پڑھ لیجئے گا، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، آج اپنے کام بعد میں کریے گا، پہلے اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ دیکھیں جب مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے تو اگلی چاند کی ڈیٹ بدل جاتی ہے، تاریخ بدل جاتی ہے، گویا کہ آج 8 رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے، تو کل آنے تک یعنی کہ آج اگلا پیر کا دن یعنی کہ آج منگل کی شام آنے تک، اگلی تاریخ آنے تک آپ اس عمل کو کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ یہ میرے سمجھانے کا مطلب یہ تھا تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کس وقت سے کس وقت تک آپ اس تسبیح کو پڑھ کر اپنے مقدر کو سنوار سکتے ہیں، اپنی قسمت کو سنوار سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں، ایک ہمارے بزرگ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 8ویں شب یعنی کہ 8ویں شب کو جو بندہ پا لیتا ہے اس کی قدر کرتا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا اتنا اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس کئی بکریوں کے ریوڑ تھے، کئی جانوروں کے ریوڑ تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت عطا فرمایا، کس قدر ان کو مال و دولت عطا کیا گیا۔ تو فرماتے ہیں جو اس رات کو اس دن کو پا لیتا ہے یعنی کہ 8 رمضان المبارک کے دن کو جو پا لے اور اس میں یہ 7 آسمانوں سے بڑی تسبیح پڑھ لے تو فرمایا اس کو بھی اللہ اتنا ہی عطا فرمائے گا جتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو حضور کے جد امجد ہیں، جن کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہیں، جن کے بیٹے اسحاق علیہ السلام ہیں، فرمایا اس قدر اللہ عطا فرماتا ہے کہ جتنا اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ تو دوستو آج وہ موقع ہے، آج اس اسم پاک کو پڑھ کر دیکھیں آپ کی زندگی میں بہاریں کیسے آتی ہیں۔ تو دوستو آپ نے اس کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھی شخص کسی بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، کسی بھی حالت کے اندر ہے، آپ نے اس مقصد کا، اس کام کا تصور کرنا ہے اور پھر اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح پڑھتے ہی آپ کی ہر مشکل حل ہو جائے گی، صرف چند سیکنڈ کے اندر آپ اس کی برکات دیکھ سکتے ہیں، کوئی گھنٹوں نہیں۔ یہ عمل اتنا ہے کہ میں اس کو اگر کہوں کہ یہ 101% اس کا فوری رزلٹ ملتا ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اندر تاثیر ہی اتنی ہے، اس کے اندر طاقت ہی اتنی ہے۔ اور پھر آج کیونکہ ماہ رمضان المبارک کی 8 تاریخ ہے، 8واں روزہ ہے، اور پہلا عشرہ جو رحمت بڑا عشرہ ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے۔ اس لیے دوستو آج اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے آج اس موقع سے ہر کوئی فائدہ اٹھا لے۔ یہ موقع بھی ہاتھ سے نکل گیا تو پھر یہ موقع دوبارہ ہاتھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ یہ رزق کی وہ صورت ہے اور وہ اس میں پاک مانا جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ اس میں پاک 8 رمضان کو پڑھ لیتا ہے اس کا گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے، اس کا کاروبار چمک جاتا ہے، اس کا مقدر چمک جاتا ہے، اور آندھی اور طوفان کی طرح اس بندے کے گھر میں رزق آتا ہے۔ جتنی تیزی کے ساتھ بارشیں آتی ہیں، آسمان سے زمین پر پانی گرتا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ اس بندے کے گھر میں مال و دولت آتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہو کہ آج ہم اس عمل کو کر لیں۔ دوستو آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ آج کے دن وہ شخص جو اس عمل کو کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ صرف اور صرف 50 مرتبہ درود پاک پڑھ کر وہ
میرے اصال ثواب پیش کر دے۔ انشاءاللہ جب وہ یہ عمل کرے گا تو پھر وہ اپنی اس کی تاثیر خود دیکھ لے گا۔ اور آپ نے دوستو 50 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد آپ نے وہ میرے ملک کر دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی پھر آپ اس کی بہاریں دیکھیے گا کہ کتنی اس عمل کی آپ کو بہاریں ملتی ہیں، کس قدر آپ کے مال و دولت میں کثرت ہوتی ہے، کس قدر آپ کا کاروبار کھلتا ہے، کس قدر آپ کے رکے ہوئے کام اللہ غیب سے پورے فرماتا ہے۔ خاص کر وہ لوگ جن کے کاروبار بند ہو چکے ہیں، جن کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، جن کے پاس کوئی دوسرا راستہ بچا ہی نہیں، ان لوگوں سے میری گزارش ہے کہ ایک مرتبہ روز بروز جن لوگوں کے نقصانات ہو رہے ہیں اور کبھی فائدے کی بجائے وہ دن بدن نقصان میں جا رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ آج اس عمل کو کر کے اس عمل سے فائدہ اٹھا لیں۔ سفر کے دوران یہ اتنا قیمتی عمل ہے کہ سفر میں ہمیشہ بندے کی حفاظت رہتی ہے۔ بندے کا کہیں بھی کوئی مقدمہ ہو، اس کے اندر اللہ اس بندے کو فتح عطا فرماتا ہے جو بندہ اس عمل کو کر لیتا ہے۔ اور یہ عمل قرآن مجید کی ایک سورت کا بھی ہے اور ایک اس میں پاک کا بھی ہے۔ میں ذرا آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ سورت قرآن مجید کے 30ویں سپارے کے اندر موجود ہے، بالکل مختصر سی سورت ہے، اور یہ اس کا تعلق جو ہے یہ رزق کے ساتھ ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اتنا مال و دولت عطا فرمایا، اتنا مال و دولت عطا فرمایا کہ آپ سن کر خود حیران ہوں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا قول ہے، عمر بن عبدالعزیز کا قول، اس واقعے کو ذرا سنیے گا توجہ کے ساتھ، کیونکہ اس کے اندر پورا اس کا طریقہ بھی بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے پڑھنا ہے اور کیسے فقراء اور مفلس لوگوں کو اللہ اس کے ذریعے غنی فرماتا ہے، خوشحال کرتا ہے۔ آپ سن کر بھی حیران ہوں گے اور آپ کو پھر اس صورت کی تاثیر اور طاقت کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ کس قدر یہ تاثیر اور طاقت والی صورت ہے۔ اور اس سے پہلے اس کے اعمال بہت سارے کروائے گئے ہیں، لیکن یہ جو عمل میں آج آپ کو بتا رہا ہوں یہ خاص کر فاقے سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہے، تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے، رزق میں اضافہ کرنے کے لیے ہے۔ قریش کے دلوں، دیکھیں حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں، انہوں نے اس کا مفہوم بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور انہیں لازم کر دیا کہ یعنی جس نے قریش مکہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے سبب رزق عطا فرمایا، فاقے سے نجات بخشی، یہ وہی دعا ہے۔ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کے سبب حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا میں نے ذکر کیا ہے کہ ان کو رب نے کتنا رزق عطا فرمایا۔ پھر اہل مکہ آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعا کے سبب آج بھی وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ مختلف قسم کے پھلوں سے کے ذریعے رزق حاصل کر رہے ہیں اور مختلف چیزوں کے ذریعے، مال و دولت کے ذریعے، تجارت کے ذریعے رزق حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، مولا یہاں کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما، اور اس دعا کا ذکر اسی کے اندر موجود ہے، اس سورت کے اندر موجود، بالکل مختصر سی ہے، پریشان نہیں ہونا۔ صرف اس سورت کی 4 آیات ہیں، صرف 4 آیتیں ہیں، اور یہ ہر ایک کو یاد ہوتی ہے، کوئی مشکل ہے ہی نہیں، بڑی آسان سی صورت ہے۔ آپ ذرا سنیے گا عمر بن عبدالعزیز کا قول، اور پھر آپ کو اسی کے مطابق عمل کو کرنا ہے، جو ترتیب، جو طریقہ کار اسی واقعے کے اندر آپ کو ملے گا۔ اور اس صورت کے بارے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے کہ یہ 30ویں سپارے کے اندر اس کی صرف 4 آیات ہیں۔ اب ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، اور اس عمل کو بھی اسی ترتیب کے مطابق کرتے ہیں جو ترتیب سمجھا رہا ہوں۔ دوستو درود پاک لازمی ہوتا ہے، جو رزق کے مسائل ہوتے ہیں، رزق کے لیے وظائف کیے جاتے ہیں، ان کے اندر درود پاک لازمی پڑھا جاتا ہے۔ درود ابراہیم پڑھ لیں تو یہ سب سے اچھی ہے، لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا ہے 50 مرتبہ درود پاک وہ تو آپ نے لازمی طور پر پڑھ کے دینا ہی دینا ہے۔ اور دوسرا، جو شخص ہماری دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، ہماری سحری اور افطاری میں ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، جو شخص بھی اس کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، صرف اور صرف 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ اس کو دعاؤں میں ضرور شامل کیا جائے گا۔ اس درود پاک کی قید نہیں کہ آپ کون سا پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مختصر سا درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ دعا کے ذریعے لوگوں کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر عمر بن عبدالعزیز کا قول ہے، فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت میں قریش جو تھے وہ خدمت سر انجام دیتے تھے، ان کی یہ خدمت تھی کہ جب اس کے سبب ان کے گھر والے ہلاک ہو جاتے، یعنی کہ ان کے مال ہلاک ہو جاتے، وہ کھلی زمین کی طرف نکل جاتے، وہاں خیمے لگا کر رہنے لگتے، ان میں طرح طرح کی مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کرتے۔ آج بھی ہم کتنی مشکلات سے، کتنی مصیبتوں سے، کتنے دکھوں سے، اور کس قدر ہمارے مال و اسباب بھی آج ضائع ہوتے ہیں۔
تو دوستو اب آپ کو پتا چلے گا کہ کس قدر ہم نے اپنے مال کی حفاظت کرنی ہے، رب کی بارگاہ سے کیسے ہمارے لیے دروازے کھلیں گے، کیسے ہمیں رب کے بارگاہ سے رزق کی فراوانی میسر ہوگی، یہاں تک کہ وہ اپنی خلقت اور دوستی کا علم ہونے سے پہلے ہی مر جاتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت ہاشم بن عبد مناف جوان ہوئے۔ جب انہوں نے اپنی قوم میں شرافت اور نجابت اور قدر و عظمت کو پا لیا تو فرمایا، اے گروہ قریش، بے شک عزت اور غلبہ کثرت کے ساتھ ہے، تم سارے عرب میں سب سے بڑھ کر مالدار ہو اور افراد کے اعتبار سے بھی ان پر غالب ہو، اور یہ خدمت کا جذبہ تم میں سے بہت سے لوگوں کو حاصل ہے۔ میری ایک رائے ہے۔ سب نے کہا یقیناً آپ کی رائے صائب اور مفید ہے۔ تو دوستو یہ وہی رائے ہے کہ جو آج میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، سو آپ ہمیں حکم دیں، ہم اطاعت کریں گے۔ آپ نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ میں تم میں سے فقراء اور مفلس لوگوں کو اغنیاء اور خوشحال لوگوں کے ساتھ ملا دوں۔ پس آپ نے ایک دولت مند اور غنی آدمی کا سہارا بنایا اور اس کے ساتھ اس کے گھر والوں کی تعداد کے مطابق ایک فقیر اور مفلس آدمی کو عیال سمیت ملا دیا کہ وہ دونوں سفروں میں، یعنی موسم گرما میں شام کی طرف، موسم سرما میں یمن کی طرف سے ان کا معاون اور مددگار ہوگا، اور غنی کے مال میں جو منافع اور بچت ہوگی فقیر اور اس کے گھر والوں اور اس کے سائے میں زندگی گزارنے والوں کے لیے ہوگا۔ یہ ان چیزوں کی باہمی لڑائی جھگڑے کو ختم کر دے گی۔ تمام نے کہا ہاں یہ رائے درست ہے۔ پس اس نے آپ لوگوں کے درمیان الفت اور محبت پیدا کر دی۔ پھر جب اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر جو عذاب نازل کیا سو فرمایا یہی نبوت کی چابی تھی اور قریش کا پہلا غلبہ تھا، یہاں تک کہ تمام کے تمام لوگوں ان سے خوف زدہ ہو گئے اور کہنے لگے یہ اہل اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ اسی سال حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو دوستو یہ ایک طویل واقعہ ہے جو میں نے جس کا مختصر سا حصہ آپ کو اس وجہ سے سنایا ہے تاکہ آپ کو اس صورت کا مقام کا پتہ چل جائے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو، اسی سال حضور کی ولادت ہوئی، پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مکرم کو مبعوث فرمایا، کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمایا، اسے آپ کی قوم جانتی تھی۔ اصحاب فیل کا پھر جو انجام ہوا اور جتنی جنتی ہاتھی والوں نے ہاتھیوں کے ساتھ جو ان کی مدد کی، جو اللہ تعالیٰ نے ان سب کے ساتھ کیا، تو پھر اس کے بارے میں قرآن خود گواہ ہے۔ تو دوستو پھر ان کے لیے خود لإیلاف قریش آخر تک سورت نازل فرمائی، اور آج بھی جو بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے، آج بھی اس بندے کے رزق میں اتنا اضافہ ہوتا ہے، اتنا اس کو مال ملتا ہے، اتنی تجارت کے اندر نفع ہوتا ہے۔ اگر سردی کا موسم ہو تب بھی اس کو مال کے اندر نفع ہوتا ہے، گرمی کا موسم ہو تب بھی مال کے اندر نفع ہوتا ہے۔ نہ سردی میں رزق کم ہوتا ہے نہ گرمی میں رزق کم ہوتا ہے، اس کا رزق دن بدن بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے فاقوں سے نجات ملتی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سفر کرنے سے منع فرما دیا، انہیں حکم دیا کہ اب وہ خانہ کعبہ کی عبادت کریں، یہ خانہ کعبہ کے ہاں یہاں رہیں اور رب کی عبادت کیا کریں۔ ان کے لیے مشقت کافی تھی اور انہوں نے ان تمام مشقتیں ختم ہوگی۔ ان کے یہ سفر تجارت سردیوں اور گرمیوں کے موسم میں ہوتا تھا، اس لیے نہ کوئی سردیوں میں راحت تھی نہ ہی گرمیوں میں سکون تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمیشہ کے لیے فاقوں سے نجات دے دی۔ تو آج بھی جو بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے اور اس کے یہ ایسا ہے کہ جو 7 آسمانوں سے بھی بڑا ہے، اور ساتھ اس کے بارے میں صوفیاء فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ 7 آسمانوں سے بھی بڑا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کو پڑھ لیتا ہے آج ماہ رمضان المبارک کی ان سہانی لمحات میں، تو وہ بندہ بھی اگر رب کی بارگاہ سے خزانے حاصل کرنا چاہے تو فوری طور پر اپنے لیے غموں کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو ختم کروا کے رب کی بارگاہ سے سکون اور راحت حاصل کر سکتا ہے۔ تو آج ہم نے راحت کیسے حاصل کرنی ہے، کیسے سکون حاصل کرنا ہے، اسی اسم اعظم کے ذریعے جو 7 آسمانوں سے بھی بڑا ہے، اس کے ذریعے 7 زمینوں سے بھی بڑا ہے، اسی کے ذریعے ہم نے راحت اور سکون کو حاصل کرنا ہے۔ تو آج دوستو آپ کو درود پاک کا میں نے بتایا، پھر اس صورت کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا، اب اس واقعے کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ دوستو اب آپ نے چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کر، اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کر اس صورت کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بعد میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے اس صورت کو پڑھنا ہے۔ سرے ایک مرتبہ سب میرے ساتھ اس کو مل کر پڑھیں۔ یہ آج کے دن کی فاقہ کش لوگ جو ہیں، جو رزق کی تنگی کے اندر مبتلا ہیں، ان کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے۔ جو لوگ غربت کے مارے ہوئے ہیں، جلدی امیر ہونا چاہتے ہیں، اپنے گھر والوں کو امیر ہونا دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے بہترین موقع ہے۔
تو دوستو آج اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش کو اللہ تعالیٰ نے 7 خصلتوں کے سبب فضیلت عطا فرمائی ہے، تو 7 خصلتوں کے سبب آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں وہ مقام ملے گا کہ جس کا آپ کو کبھی اندازہ بھی نہیں ہوگا، یعنی کہ آج آپ کی 7 حاجتیں اللہ کی بارگاہ میں پوری ہوں گی، اور یہاں تک کہ بعض نے فرمایا کہ 70,000 بھی حاجتیں ہوں تو اس عمل کی برکت سے اللہ ضرور پوری فرما دیتا ہے۔ خاص اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو بندہ دشمنوں کی دشمنی سے بچنا چاہتا ہے اور دشمنوں کو دوست بنانا چاہتا ہے، جس کو کسی بھی قسم کا ڈر ہو، خوف ہو اپنے دشمن کا، تو اس سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، اس بندے کو چاہیے کہ اس سورت کو پڑھے، کیونکہ اس کے اندر اطعامہم من جوع، بھوک اور غریبی کو دفع کرنے کا تصور ہے، اس کو ختم کرنے کا تصور ہے۔ دیکھیں کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، الفت تجارت، سفر کی جاڑے اور گرمی کے موسم میں، بس چاہیے کہ وہ عبادت کیا کریں اس خانہ کعبہ کے رب کی جس نے انہیں رزق دے کر فاقے سے نجات بخشی اور انہیں عطا فرمایا انہیں فتنہ خوف سے، انہیں اللہ تعالیٰ نے امن عطا فرما دیا۔ اس صورت کے اندر یہ تمام رزق کا ذکر ہے، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رزق دے کر فاقے سے نجات دی۔ تو اب آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا رزق عطا فرمائے گا کہ ہمیشہ کے فاقے سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے جو قرآن مجید کی یہ 30ویں سپارے کے اندر اس کی صرف 4 آیات ہیں۔ دوسری سورت بھی اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ آپ نے کیسے اور کس ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے۔ یہ سورت آپ نے اول آخر 7 بار درود پاک کے ساتھ اس کو 41 بار آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے، 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس سورت کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہوگا، اور اس کو آپ کسی بھی لمحے پڑھ سکتے ہیں، اور آپ نے رزق کا تصور کرنا ہے۔ لیکن آج کے دن اگر آج جتنا زیادہ ہو سکے کثرت کے ساتھ بھی آپ اس کے بعد اگر سارا دن چلتے پھرتے بھی پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ خاص جن لوگوں کو ضرورت ہے مال و دولت میں ترقی کی، رزق کی، جو تانگ دستی کا شکار ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ سورت آج سارا دن چلتے پھرتے پڑھ لیں، اور جو لوگ کسی بھی حاجت اور مقصد کے لیے جن کے پاس اتنا ٹائم نہیں، وہ وضو کر کے کسی جگہ بیٹھ کر مال و دولت کا تصور کر کے اس سورت کو پڑھیں۔ اس کے ساتھ دوسری سورت بھی پڑھنی ہے آپ نے، وہ دوسری سورت ہے قرآن مجید کی بالکل مختصر سی سب سے چھوٹی سورت بھی جس کو کہا جاتا ہے، یہ وہ سورت ہے۔ اور اس سورت کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ یہ سورت آپ نے آسمان کی طرف چہرہ کر کے، چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گنتی پوری رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے، اللہ کو مخاطب کر کے اس کی بارگاہ سے یہ دعا کرنی، باری تعالیٰ جس طرح تو نے قریش والوں کو فاقے سے نکال کر نجات بخشی، انہیں رزق دیا، تو ہمیں بھی اسی طرح رزق عطا فرما۔ اب جن لوگوں نے ویڈیو کو سکپ کیا ہوگا اب یہ الفاظ وہ نہیں بیان کر سکیں گے، ان کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ کون سی صورت بتائی گی، کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، اور ان کو نہیں پتا ہوگا کہ کس ترتیب کے ساتھ ہم نے عمل کرنا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں، میں نے بہت اہم معلومات آپ کو دی ہے اس صورت کے بارے میں اور آسمان کی طرف چہرہ اٹھانے کے بارے میں، اور اسی طرح اس صورت کو پڑھنے بالکل مختصر سا عمل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، سارا دن آپ کے پاس موجود ہے، کسی لمحے بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ دونوں صورتوں کو آج ہی آپ نے پڑھنا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ایک کو پڑھ لیں دوسری کو نہ پڑھیں، یا دوسری کو پڑھ لیں تیسری کو نہ پڑھیں، ایسے نہیں ہوگا۔ اب دوسری صورت کا بھی میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں۔ اگر کسی دوست کے پاس بارش کا پانی موجود ہو، رنج و غم ختم ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے، اور جو شخص کسی بھی قرضے کے اندر مبتلا ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ قرض چڑھ چکا ہے اور کوئی ادائیگی کے راستے نظر نہیں آ رہے، پریشانی نے اسے کو گھیر لیا ہوا ہے، تو اس شخص کے میری گزارش ہے اگر بارش کا پانی اس کو مل جاتا ہے تو پھر وہ اس کے اوپر ان صورتوں کو دم کر کے، جو صورتیں میں بتا رہا ہوں، دم کر کے پی لے، انشاءاللہ ہر غم، ہر پریشانی، ہر دکھ، ہر مصیبت سے اس کو نجات مل جائے گی۔ اگر نہ بھی ایسا ہو، ایسا ممکن نہ ہو، تو پھر اس کے لیے چاہیے کہ جو طریقہ کار میں نے بتایا اسی کے مطابق اس کو پڑھ لیں۔ تو طریقے میں نے دونوں آپ کو بتا دیے جو آج کے دن کے ساتھ خاص ہیں۔ اگر بہت سارے لوگوں کے پاس آج ہو سکتا ہے بعض لوگوں نے پانی جمع بھی کیا ہوتا ہے بارش کا، بعض لوگوں کے پاس نہیں ہوتا، تو جن کے پاس نہیں وہ آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے اس کو پڑھ لیں گے، اور جن کے پاس ہے وہ اس کو اوپر پڑھ کر دم کر کے اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ محتاجی آپ کے کبھی زندگی بھر بھی قریب نہیں آئے گی۔ تو دوستو اس صورت کو، دوسری صورت جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کے اول آخر آپ نے صرف 3 بار درود پاک پڑھنا ہے،
صرف 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کو آپ نے اس کی اتنی شان ہے اس صورت کی کہ جو بندہ صرف آج کے دن صرف 1 بار پڑھتا ہے، لیکن آپ نے 1 بار نہیں پڑھنی، آپ نے 71 بار پڑھنی ہے، 71 بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے، 71 مرتبہ آپ نے اس صورت کو پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی فوری مدد آئے گی، فوری رب کی مدد آئے گی۔ اور یہ صورت بھی بڑی باکمال صورت ہے، بڑی شان والی صورت ہے، اس کے اندر فتح ہی فتح ہے، نصرت ہی نصرت ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے، اور انشاءاللہ کبھی آپ کو پریشانی کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ اتنی طاقتور صورت ہے، آپ جس میدان میں جائیں گے، جہاں بھی جائیں گے، جس کے پاس بیٹھیں گے، جس کے ساتھ اٹھیں گے، آپ کو ہمیشہ ہر میدان میں کامیابی ملتی رہے گی، وہ کاروبار کا میدان ہو، وہ عدالت کچہری کی جگہ ہو، یعنی کہ کوئی بھی دنیا کے جس کونے میں بھی کہیں بھی آپ موجود ہیں، اس عمل کے بعد آپ کو کبھی بھی کسی بھی ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس صورت کو اکثر وہ لوگ جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں اس کو بھی اپنے ورد میں رکھتے ہیں، یا وہ لوگ جن کا ہر روز عدالت کچہری سے سامنا کرنا پڑتا ہے، یا جن کے لوگ قید میں ہوتے ہیں، اس صورت کو وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر اللہ کی مدد کا خصوصی ذکر ہے۔ تو اس سے آپ کو اللہ کی مدد بھی آئے گی، اور آپ کو ہر کام میں ناکامی کا بھی سامنے کا ڈر ختم ہو جائے گا، کامیابیوں کا آپ کو اس میں تصور دیا گیا ہے، اس سے ہمیشہ کامیابی ملتی ہے، اور اس سے عمل سے مغفرت بھی ہو جاتی ہے، توبہ بھی قبول ہو جاتی ہے، ساری چیزیں۔ اس لیے میں آپ کو یہ ایسا خاص آج کا عمل دے رہا ہوں، خاص، اس کو ہرگز نہ چھوڑ کے جائیے گا۔ اس کو اگر کسی نے ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھا تو وہ اس کو دوبارہ دیکھے مکمل۔ یقین جانے اس جیسا عمل آج کے دن کا اتنا آسان اور اتنا طاقتور عمل آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا۔ اور پھر یہ موقع آج ہاتھ سے نکل گیا تو پھر دیکھ لینا، پھر آپ کو اگلے سال ہی یہ موقع ملے گا، پھر جب 8 رمضان المبارک آئے تو پھر آپ کر لینا، ورنہ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو پھر پتہ نہیں کون کرتا ہے، کون جیے گا، کون مرے گا، لیکن کم از کم اپنے لیے نہ صحیح اپنی اولادوں کے لیے اس عمل کو کر جائیں، تو انشاءاللہ آپ کی اولادیں بھی راحت میں ہوں گی، سکون بھی ہوں گی، آزمائشوں سے محفوظ ہو جائیں گی، مشقتوں سے محفوظ ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ تعالی اس عمل کے ذریعے آسانی کے ساتھ آپ کی زندگی گزرے گی۔ گھر میں مال و دولت ہمیشہ کے لیے رہے گا، سب سے مین چیز مال و دولت ہوتا ہے، اور مال و دولت اگر بندے کے پاس ہو تو بندہ زندگی کو آسانی کے ساتھ انجوائے کر کے گزار سکتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ صحت بھی ہے، تندرستی بھی ملتی ہے، ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ بندے کو فتح بھی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے دوستو یہ بڑی محبوب صورت ہے عاملین کی، اور اس کو اکثر کرتے ہیں۔ اچانک اگر کوئی دشمن بھی سامنے آ جائے اور اس پر غلبہ حاصل کرنا ہو تو اس صورت کو پڑھا جاتا ہے، اور ہر آنے والی ساتھ پہلی سے بہتر ہوتی ہے اس بندے کی جو بندہ اس صورت کو پڑھ لے گا۔ اور یہ صورت قرآن مجید کے 30ویں سپارے کے اندر ہی ہے، اور اس صورت کے 3 آیات ہیں، صرف 3 آیتیں ہیں اس صورت کی، اور اس صورت کو آپ نے بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پیچھے والی صورت کو بھی آپ نے ہر بار بسم اللہ کے پاس ساتھ پڑھنا ہے، جتنا درود اس کے اول آخر بتایا اتنا ہی اس کے اول آخر آپ نے پڑھنا ہے، اور اس صورت کی تعداد جو بتائی ہے اس کے مطابق پڑھنا ہے، جو اس کی تعداد بتائی اس کے مطابق پڑھنا ہے۔ اور اس کو آسمان کی طرف چہرہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، ویسے ہی پڑھ سکتے ہیں، اگر آسمان کی طرف چہرہ کر کے پڑھنا چاہیں تو تب بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ دونوں حالتوں میں، لیکن اس کو آپ نے چہرہ اپنا آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے اللہ کی طرف، اللہ کو اپنی طرف مخاطب کیے ہوئے آپ نے اپنی اللہ کی بارگاہ میں اپنی ساری حاجت پیش کرنی، انشاءاللہ ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو یہ سورت نصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ تو یہ سورت آپ نے پڑھنی ہے، پچھلی سورت جو بتائی ہے قریش وہ پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالی، پھر اپنے حالات خود دیکھ